بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ سیفیوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیفی پیر جادو کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بدعقیدہ امام کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتا، اور کسی بھی دعوے کے لیے گواہ و شہادت چاہیے۔ اگر ان کو سیفیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جادو کرتے ہیں، تو اگر ان کے پاس کوئی گواہ عدل موجود ہے کہ یہ واقعی سیفی جادو کرتے ہیں، تو جادوگر مسلمان نہیں ہے، ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ ساحر جو ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہے کہ یہ سیفی حضرات جو ہے نا یہ جادو کرتے ہیں، تو ان کو کہیں کہ آپ ان کے خلاف گواہ عدل لائیں، عادل گواہ کہ یہ جادو کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ جادو کرتے ہیں تو یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ سیفی حضرات جادو کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو آپ نے ایک مسلمان کو جب ساحر کہا تو ساحر کافر ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اس کو کافر کہا۔ تو جو بندہ کسی اور بندے کو کافر کہتا ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق، اگر ایک مومن مسلمان کو کوئی بندہ فاسق یا پھر کافر کہتے ہیں اور وہ حقیقت میں فاسق اور کافر نہ ہو، تو وہ کفر اور فسق پلٹ کے اسی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساحر جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے۔ تو ان کو کہیں کہ آپ کے پاس اگر سیفی حضرات کے جادو کی کوئی گواہ عدل اور شہادت کاملہ موجود ہو، تو پھر تو سیفی جو ہے نا وہ والے لوگ جو آپ کے ہاں ہیں، پھر تو وہ تو کافر ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے پاس جادو اور سحر کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایک مسلمان مومن پر یہ بہتان لگایا کفر کی، تو پھر آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ پھر کیا ہیں۔ اور رہ گئی بدعقیدہ امام کے پیچھے، تو بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کچھ لوگ سیفیوں کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں سیفی تو چھوڑے، وہ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں مانتے، سیدنا شیخ سہروردی کو نہیں مانتے، مجد الفسانی کو نہیں مانتے، شاہ نقشبند کو نہیں مانتے۔ ارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج کل نہیں دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، عثمان غنی کو۔ اور کسی کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بہت دین نہیں مانتے بھائی، کوئی زکوٰۃ نہیں مانتا، کوئی نماز نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جو نہ ماننے کے دلائل ہو وہ دلائل دینا کہ کیوں نہیں مانتے، محض نہ ماننے سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اسی لیے ان لوگوں کے چکر میں نہ رہیں۔